اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ میلاد مبارک و باسعادت حضرت ابی عبداللہ الحسین ابو الاحرار امام الاحرار حضرت امام حسین علیہ السلام و اسی طرح میلاد مسعود حضرت علی ابن الحسین و میلاد مبارک حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام و تمام میلادهای شعبانیہ آپ تمام عزیزان کو و تمام راہ روان و راہ پویان راہ امامت و ولایت کو مبارکباد عرض ہے۔ آج کا دن عزیزان جہاں جشن و سرور کا دن ہے، اپنے ہمراہ یہ دن اور یہ مناسبت بہت عظیم پیغام بھی رکھتی ہے۔ آج صرف ایک ہستی کی ولادت نہیں ہے، ایک شخصیت کی ولادت نہیں ہے، بلکہ ولادت امام حسین در حقیقت ایک مکتب کی ولادت ہے، ایک راہ کی میلاد ہے، ایک تفکر کی ولادت ہے، ایک سیرت کی ولادت ہے، اور بشریت کی نجات کے راہ کی ولادت ہے۔ یوں نہیں کہ صرف ایک مقدس ہستی آج کے دن دنیا میں آئی ہے، بلکہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، یہ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ یہاں رسول اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی، کوئی حد بندی نہیں کی کہ کس کی نجات کی کشتی ہیں اور کس کے لیے اور کب ہدایت کا راستہ ہیں، ہدایت کا چراغ ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اسی زمانے میں اپنی حیات کے اندر یا عرب قوم کے لیے یا اہل مدینہ کے لیے یا اسی صدی کے لیے، اسی عصر کے لیے جس عصر میں امام حسین موجود تھے، بلکہ بصورت مطلق، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی حد کے، بغیر کسی قید کے، عام طور پر ایک جنرل فرمان رسول اللہ نے بیان کیا ہے کہ قیامت تک حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ اس مطلب کو تھوڑا کھولنے کی ضرورت ہے عزیزان۔ مقدس شخصیات بہت ہیں، معصومین سبھی مقدس ہستیاں ہیں، انبیاء سب مقدس ہستیاں ہیں، ائمہ سب مقدس ہستیاں ہیں، اور ائمہ اطہار کی اولاد میں سے، اہل بیت میں سے وہ بزرگوار جو معصوم نہیں ہیں، درجہ عصمت پر فائز نہیں ہیں یا امام نہیں ہیں، لیکن تابع اہل بیت و پیرو اہل بیت ہیں، وہ بھی مقدس ہستیاں ہیں۔ اسی طرح شاگردان ائمہ اطہار اور علماء کرام یہ سب مقدس ہستیاں ہیں، قابل احترام و واجب الاحترام، جن کے ساتھ انسان کو عقیدت رکھنی چاہیے، جن کے ساتھ انسان کو محبت کرنا چاہیے، جن کا احترام کرنا چاہیے، جن کے سامنے انسان کو تعظیم بجا لانی چاہیے، اور جن کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے انسان کو۔
ایسے ہستیاں کائنات کے اندر بہت ہیں، لیکن کچھ نادر ہستیاں، شخصیتیں خداوند تبارک و تعالی نے بشر کی ہدایت کے لیے خلق فرمائی ہیں اور انہیں مبعوث کیا اور منسوب کیا ہے، کہ جو صرف ایک واجب الاحترام اور قابل عقیدت و احترام شخصیت ہی نہیں، بلکہ انہیں انسانیت کی نجات کا سامان اور ذریعہ قرار دیا ہے۔ چند روز قبل 27 رجب کو عید مبعث تھی، اور اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے سب انبیاء کو مبعوث کیا، و خصوصاً خاتم الانبیاء کو مبعوث کرنے کا مطلب صرف روانہ کرنا نہیں ہے، پیغام دے کر یا شریعت دے کر یا چند احکام دے کر۔ ہم بہت سادہ ذہنوں سے بعض اوقات الہی امور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جبرائیل کا آنا جیسے ڈاکیے کا آنا ہے، معاذ اللہ، جیسے ڈاک آتی ہے ہمارے پاس اس طرح جبرائیل آتے ہیں، یا رسول آتے ہیں جس طرح سے کوئی مولانا کسی علاقے میں چلے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھ کے کچھ سیکھتے ہیں، سیکھ کر پھر تقریر کراتے ہیں، مجلس پڑھاتے ہیں، کچھ احکام لوگوں کو کسی کلاس میں یا مجلس میں بتا دیتے ہیں۔ یہی رسولوں کا بھی کام ہوگا۔ نہ عزیزان، نہ جبریل معاذ اللہ ڈاکیے کی طرح ہیں، اور نہ رسول عام مبلغ اور مولانا کی طرح ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا ہے، یعنی تیار کیا ہے، آمادہ کیا ہے، اکسایا ہے، بھڑکایا ہے، منبعث کیا ہے، ان کے ارادوں کو، ان کے افکار کو، ان کے جذبات کو، ان کے عزائم کو، اور ان کے اندر عزم و حوصلے کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچایا ہے۔ البتہ اللہ نے جبرن نہیں پہنچایا، زبردستی رسول اللہ کو مبعوث نہیں کیا، بلکہ اللہ نے وسائل فراہم کیے، اہتمام کیا، اور رسول اللہ نے ارادتاً اپنے ارادے سے جو کچھ خدا نے عطا کیا اسے دریافت کیا۔ یعنی خدا نے رسول کو مبعوث کیا اور رسول خود مبعوث ہوئے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ خدا کسی کو کرنا چاہے مبعوث، لیکن اس کا اپنا ارادہ نہیں ہے مبعوث ہونے کا۔ جس طرح تعلیم میں معلم کسی شاگرد کو تعلیم دینا چاہتا ہے، لیکن متعلم حاضر نہیں ہے تعلیم لینے کے لیے۔ اللہ کے کام میں جبر نہیں ہے، انسان کی ہدایت کے متعلق البتہ۔ یعنی خدا کا فرمانا ہے کہ میں کسی کو بھی جبرن، نہ کسی رسول کو، نہ کسی امام کو، نہ کسی عام انسان کو، نہ نیک انسان کو اور نہ بد انسان کو جبرن ہدایت نہیں کروں گا، بلکہ اسے پیش کروں گا ہدایت، اس کے سامنے رکھوں گا ہدایت، اسے خود اختیاراً یہ ہدایت قبول کرنی ہے، لینی ہے اس نے۔ انبیاء کو بھی خدا نے ایسا ہی کیا، جبرن نبی نہیں بنایا، بلکہ ان کے سامنے کمالات، فضائل، عظمتیں، علوم، معرفت، عمل، ذمہ داریاں، فرائض سب کچھ رکھے، اور انبیاء نے ان کو قبول کیا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ خدا نے یہ جو کچھ انسان کے سامنے رکھا یہ کائنات کے سامنے بھی رکھا، زمین و آسمان اور پہاڑوں کے سامنے بھی سب کچھ پیش کیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اپنی امانت، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے اپنی امانت آسمانوں پہ پیش کی، زمین پہ پیش کی اور پہاڑوں پہ پیش کی۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَاهَا، انہوں نے یہ امانت اٹھانے سے انکار کر دیا، گھبرا گئے، ڈر گئے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، خوفزدہ ہو گئے امانت دیکھ کر، ذمہ داری و فریضہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ پس
نہ زمین نے یہ امانت قبول کی، نہ آسمانوں نے، اور نہ ہی پہاڑوں نے، اتنی عظمت، طاقت اور قوت کے باوجود۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے بڑھ کر وہ امانت اور ذمہ داری قبول کر لی کہ میں ادا کروں گا یہ ذمہ داری۔ اور اس کے بعد خداوند تعالیٰ نے فرمایا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ جو کچھ انسان نے اپنے ذمہ لے لیا ہے اسے توجہ نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے کہ کتنا عظیم کام اور کتنی عظیم ذمہ داری اس نے اپنے دوش پر لے لی ہے، جسے ادا کرنا بہت دشوار و سخت ہے۔ اسی وجہ سے اکثر انسان اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر پائے، صرف گنے چنے افراد نے یہ ذمہ داری ادا کی ہے۔ عزیزان، ہم عام طور پر ائمہ اطہار و اہل بیت کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ ان کی عظمت یہی ہے کہ ان کا رشتہ رسول اللہ سے ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی ساری عظمت اس میں ہے کہ آپ نواسۂ رسول ہیں۔ اہل سنت وہ فضائل کو اسی میں منحصر سمجھتے ہیں، رشتوں کے اندر۔ مثلا حضرت زہرا کے بارے میں وہ بہت احترام کے قائل ہیں، لیکن سارا احترام اس وجہ سے ہے کہ حضرت زہرا دختر رسول اللہ ہیں، بنت رسول اللہ ہیں۔ لیکن جو اہل معرفت ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ بہت افتخار ہے و فخر کی بات ہے حضرت سیدہ کے لیے کہ رسول اللہ کی دختر ہیں، لیکن کمال حضرت زہرا صرف اسی رشتے کے اندر منحصر نہیں ہے، بلکہ حضرت زہرا کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے اتنے عظیم کمالات رکھے ہیں، اور خود حضرت زہرا نے اپنے اندر اتنے عظیم کمالات ایجاد کیے اور پیدا کیے ہیں اور خدا سے لیے ہیں، جن کی وجہ سے رسول اللہ بھی حضرت زہرا کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ اس رشتے کی وجہ سے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ میری بیٹی ہے، چونکہ میری بیٹی ہے بس میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں۔ نہ عزیزان، حضرت زہرا کی ذات میں ایسے کمالات خدا نے رکھے تھے جن سے رسول اللہ آگاہ تھے اور آشنا تھے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی ذات بہت قابل احترام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے داماد ہیں، یعنی یہ رشتہ فقط عظمت کا باعث ہے۔ باقی چیزوں میں وہ کہتے ہیں کہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، دوسرے صحابہ کی طرح ہیں، لیکن پیروان اہل بیت و شیعہ کا نظریہ یہ ہے کہ نہ، یہ رشتہ بہت عظیم ہے، وہ بڑا مقدس ہے جو علی علیہ السلام کو رسول اللہ سے حاصل ہے، لیکن علی علیہ السلام کی ذات میں ایسے کمالات ہیں، ایسے فضائل ہیں جن کی وجہ سے رسول اللہ نے اور خدا نے علی علیہ السلام کو انتخاب کیا امامت بشر کے لیے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدس میں ایسے کمالات ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے حسین علیہ السلام کو، امام حسین کو انتخاب کیا بشر کی نجات کے لیے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین کشتی نجات ہے میری امت کے لیے۔ ہم نے اس حقیقت کو سمجھنا ہے۔ ایک اور ذہنیت جو شیعہ کے اندر موجود ہے، اہل سنت بہت احترام کرتے ہیں اہل بیت کا، اکثر اہل سنت ایک گروہ ہے معین ناسبی جن کے اندر بغض اہل بیت ہے و دشمنی اہل بیت کی، یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں، پاکستان میں بھی بہت تھوڑے سے ہیں۔ اکثریت اہل سنت اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام سے بہت عقیدت و احترام و محبت رکھتے ہیں۔ لیکن اس محبت کی ساری وجہ یہ ہے کہ آپ نواسۂ رسول ہیں۔ شیعہ بھی امام حسین علیہ السلام سے عقیدت رکھتا ہے، لیکن ذرا اس سے آگے ایک قدم بڑھاتا ہے اور امام حسین علیہ السلام سے اپنی عقیدت و احترام اور محبت اس وجہ سے کرتا ہے چونکہ امام حسین علیہ السلام سید شباب اہل جنت ہیں، یعنی جنت کی چابیاں امام حسین علیہ السلام کے پاس ہیں۔ یا اگر دنیا میں ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اور ہم امام حسین کا واسطہ دیں خدا کو، تو خدا اس واسطے سے وہ چیزیں ہمیں دے دیتا ہے، اس لیے ہمیں امام حسین بہت عزیز ہیں۔
یہ دونوں نگاہیں درست ہیں. ایسے ہی ہے امام حسین علیہ السلام کا واسطہ اگر خدا کو دیں، خدا انسان کی دعا قبول کرتا ہے، حاجت قبول کرتا ہے. عموماً جو زیارات کے لیے جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زری کے پاس، وہ حرم میں امام حسین کا واسطہ دے کر یا مجالس میں ذکر حسین ہوتا ہے، بعد میں دعا کراتے ہیں، فہرست لکھ کے دیتے ہیں، چٹھی لکھ کے دیتے ہیں، جی آپ یہ اعلان کریے بخشش، مجلس حسین کے بعد بخشش ہو جائے، مجلس حسین کے بعد شفا مل جائے، مجلس حسین کے طفیل سے ہمیں روزگار مل جائے، ہمیں داخلہ مل جائے، ہمیں صحت مل جائے، ہمیں کامیابی مل جائے. ہم حسین علیہ السلام کے ذریعے سے اور ذکر حسین و مجلس حسین سے جو استفادہ کرتے ہیں، عام روزمرہ کی معمولی ضروریات پوری کرتے ہیں. یہ جو روزمرہ کے مشکلات ہیں، کسی کے گھر میں آٹا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، کسی کے گھر میں پیسے نہیں ہیں، کسی کو جاب نہیں ملی، کسی کے گھر میں بیماری ہے، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، اور ہماری کوشش یہ تو یہ کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے حاصل کریں. یہ شیعہ، عام شیعہ کا نقطہ نگاہ یہ ہے. اور عرض کیا کہ اہل سنت جس نگاہ سے امام حسین علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں کہ امام حسین نواسۂ رسول ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، چونکہ یہ رشتہ بہت مقدس ہے. نواسۂ رسول ہونا معمولی بات نہیں ہے. اور شیعہ جو نگاہ رکھتے ہیں، عوام شیعہ یا وہ عوامی خطبہ و عوامی ذاکرین جو عوام کے عقائد کی پرچار کرتے ہیں، ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ ایک تو نواسۂ رسول ہیں اور دوسرا ان کے ذریعے سے ہماری ساری مشکلات حل ہوتی ہیں یا ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں. اس لیے امام حسین علیہ السلام بہت عظیم ہستی ہیں. لیکن اگر فرض کریں آج امام حسین علیہ السلام خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہو، مومنین کا امتحان ہو کہ خداوند تبارک و تعالیٰ یہ فرمان، میں فرضی بات کر رہا ہوں، ایسے ہے نہیں ہے، فرضی بات ہے، ابھی ایک فرض کرتے ہیں مثال کہ اگر آج اللہ کا فرمان آئے تمام بشریت کو و شیعوں کو کہ امام حسین علیہ السلام کو خدا نے اپنے عرش کے امور چلانے کے لیے منتخب کر لیا ہے اور جنت کی چابیاں کسی اور کو دے دی ہیں، رسول اللہ کے کسی صحابی کو جنت کی چابیاں انہیں دے دی گئی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے ملائکہ کے ساتھ، جس طرح ملائکہ اللہ کے عرش کا نظام چلا رہے ہیں، حاملین عرش خدا ہیں، اسی طرح امام حسین علیہ السلام بھی عرش الہی کا نظام چلانے کے لیے منتخب ہو جائیں اور ان کی جگہ پر کسی فرشتے کو کہہ دیا جائے کہ چابیاں، امام حسین علیہ السلام کو کہا جائے چابیاں جنت کی ان کو دے دیں، یا کسی صحابی رسول کو چابیاں دے دی جائیں. شیعہ کیا کرے گا؟ جو جنت کا عاشق ہے، جو حوروں کا عاشق ہے، جو دودھ کی نہروں کا عاشق ہے، جو شہد اور پھلوں کا عاشق ہے، جو اچھی رہائش کا عاشق ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ امام حسین علیہ السلام تو اب عرش کا نظام چلا رہے ہیں، زمینی نظام، دنیاوی نظام، روزمرہ کی ضروریات اور جنت تک رسائی یہ کسی چارج کسی اور کو دے دیا گیا ہے اگر، تو شیعہ کیا کرے گا؟ فوراً امام حسین کے در سے نکل کر اس کے در پر آ جائے گا، جیسے ہوتا ہے دنیا کے اندر، اس کو چھوڑ کر اس کے پیچھے آ جائیں گے، چونکہ آج ان کے ذریعے سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، آج ان کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے. عزیز من، جو لوگ حاجتوں کے لیے فقط کسی امام کے پیچھے چلتے ہیں وہ امام کے پیروکار نہیں ہوتے، اپنی حاجت کے پیروکار ہوتے ہیں. جو خواہشات کے لیے کسی ہستی کو ذریعہ بناتے ہیں خدا کے سامنے، وہ در حقیقت امام کے پیروکار یا اس ہستی کے پیروکار نہیں ہوتے، وہ در حقیقت اپنی خواہش کے پیروکار ہوتے ہیں. یہ خواہش جہاں بھی پوری ہو یہ وہاں چلے جاتے ہیں. اگر انہیں بتایا جائے کہ آپ کی خواہش کربلا میں پوری نہیں ہوتی، کسی اور مزار پر پوری ہوتی ہے، تو یہ کربلا کا مزار چھوڑ کے دوسرے مزار پر چلے جائیں گے. میں ایک مثال، یہ فرضی بات تھی، ایک عملی مثال دیتا ہوں. قازمین اور سامرہ کے درمیان ایک بہت بزرگ ہستی کا مزار ہے. ان ہستی کا نام ہے سید محمد. یہ
معصوم نہیں ہیں لیکن معصوم کی اولاد ہیں. ظاہراً امام نقی علیہ السلام کے فرزند ہیں یہ, سید محمد کے نام سے. اس مزار سے چند کلومیٹر آگے دو معصوم کا مزار ہے سامرہ میں, اور اس سے کچھ پہلے کاظمین میں دو معصومین کا مزار ہے, امام کاظم علیہ السلام کا و امام جواد علیہ السلام کا مزار کاظمین میں ہے. امام عسکری علیہ السلام کا و امام نقی علیہ السلام کا, امام ہادی علیہ السلام کا مزار سامرہ میں ہے. دو معصوم ایک حرم میں اور دو معصوم دوسرے شہر میں دوسرے حرم میں, وہاں ان کے مقبرے ہیں. بیچ میں ان کے فرزند ہیں, علی نقی علیہ السلام کے فرزند ہیں سید محمد, یہ امام نہیں ہیں. اب توجہ فرمائیں, کاظمین میں دو معصوم اور سامرہ میں بھی دو معصوم کے مزار ہیں. دونوں مزاروں کے درمیان میں ایک پانچواں مزار ہے, وہ ہے جناب سید محمد کا رضوان اللہ علیہ. یہ معصوم کی اولاد ہیں, امام زادہ ہیں. عراق میں یہ شہرت ہے کہ سید محمد جو ہیں ان کے مزار پر کوئی نظر کرے وہ یقیناً پوری ہوتی ہے, ممکن نہیں یہ نظر پوری نہ ہو. اب آپ خود چلے جائیں, آپ کو اتنا رش کاظمین میں نہیں ملے گا جہاں معصوم امام مدفون ہیں, اتنا رش سامرہ میں نہیں ملے گا جہاں دو اور معصوم مدفون ہیں, جتنا رش آپ کو سامرہ اور کاظمین کے درمیان جناب سید محمد کے مزار پر ملے گا, غیر معصوم کے مزار پر. دونوں طرف 4 امام کا مزار ہے, بیچ میں غیر امام کا مزار ہے. لیکن شہرت یہ ہو گئی ہے کہ حاجتیں اس 5ویں مزار پر قبول ہوتی ہیں, لہذا کاروان, علماء, مومنین, خواتین, جوانان, عقیدت مند, شیعہ, غیر شیعہ, عرب, ایرانی, عجم, پاکستانی, ہندی, افغانی, سب کے سب آپ دیکھیں سید محمد کے مزار پر روزانہ, اگر میں بہت محتاط اندازے سے بھی عرض کروں, سینکڑوں بکرے قربانی ہوتے ہیں, سینکڑوں بکرے قربانی ہوتے ہیں. ہر آدمی 10-10 بکرے ساتھ لے کے جاتا ہے اور بالکل عید قربان والا ماحول وہاں پر ہوتا ہے, جیسے مینا میں قربانی ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ یہ ہستی, یعنی شہرت یہ ہو گئی ہے کہ اس ہستی کے ذریعے سے حاجتیں قبول ہوتی ہیں. پس بعض شیعہ عقیدت مند ائمہ کے جو حاجتوں کی وجہ سے امام کے پیچھے جاتا ہے, جب اسے پتہ چل جائے کہ معصوم امام کے بجائے ان کی اولاد, ان کے بیٹے غیر معصوم بیٹے سے زیادہ نظر قبول ہوتی ہے, وہ 4 امام چھوڑ کر غیر امام کے مزار پر جا کر قربانی کرتا ہے, وہاں پر نظر نیاز کرتا ہے. پس ہو سکتا ہے کہ حاجت پرست امام کا پیرو نہیں ہوتا, حاجات کا پیرو ہوتا ہے. عزیزان من, ہم امام حسین علیہ السلام کو فقط اپنی ضرورتوں کے لیے نہیں کہتے کہ امام کی مجلس میں جائیں یا امام کا نام لیں تاکہ ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں, ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں. نہ, فرض کر لیا, رب حبلی, اے پروردگار مان لیا, صبر کر لیا, فرض کر لیا ہم نے کہ اگر ہم حسین ابن علی کے مزار پہ حاضری دیں, عمر بھر حاضری دیں, اور اللہ کی حکمت اور مصلحت یہ ہو کہ ان مومنین کی حاجت پوری نہیں کرنی جو مزار حسین ابن علی پر آتے ہیں, تو کیا ہم مزار حسین ابن علی کو چھوڑ دیں گے, ہم کربلا کو چھوڑ دیں گے؟ نہ عزیزان, جو معرفت رکھتا ہے حسین ابن علی کی, اگر اس کی کوئی حاجت بھی پوری نہ ہوتی ہو, وہ پھر بھی حسین ابن علی کے مزار کو ترک نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین امام ہیں. امام صرف حاجتیں پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتا, ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتا, امام ہدایت کے لیے ہوتا ہے, امام نجات کے لیے ہوتا ہے, امام سعادت کے لیے ہوتا ہے, امام چراغ راہ ہے, امام مقصد کو بتانے کے لیے ہوتا ہے, اور امام مقصد تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. اس مقصد تک پہنچانے میں ممکن ہے راستے میں پانی نہ ملے, خود امام کو بھی نہ ملے اور امام کے ساتھی کو بھی نہ ملے, لیکن حاجت پرست حسین کو کربلا میں کھڑے ہو کے کیا کہے گا کہ اے حسین, آپ
دنیا میں مجھے پانی نہیں پلا سکتے تو میں تو ایک چھوٹی سی آرزو آپ سے رکھتا ہوں کہ کربلا کے تپتے صحرا میں مجھے پانی پلا دیں. حسین اگر کہیں کہ میں تو تجھ سے زیادہ تشنا ہوں تو یہ شک کرنے لگے گا یہ کیسا امام ہے جو خود پانی نہیں جس کے پاس, وہ مجھے کیسے پانی پلائے گا. جو ضرورت کے تحت بھوک جس کو حسین کے در پہ لے جائے, پیاس جس کو در حسین پہ لے جائے, وہ بھوکے حسین کو دیکھ کر اور تشنا حسین کو دیکھ کر حسین کو چھوڑ کے چلا جائے گا. لیکن جو حسین کو امام مانتا ہے, جو حسین کو ہادی مانتا ہے, جو حسین کو راہبر مانتا ہے, جو حسین کو کشتی نجات مانتا ہے, جو حسین کو راہ دکھانے والا مانگتا ہے, اسے معلوم ہے کہ یہ راہ جس کا راہبر حسین ہے, اس راہ میں ممکن ہے نہ حسین کو پانی ملے, نہ حسین کے بچوں کو پانی ملے, نہ حسین کے پیروکار کو پانی ملے. وہ پانی کے لیے حسین کے قریب نہیں آتا بلکہ حسین کے لیے پانی چھوڑ کر حسین کے ساتھ آ جاتا ہے. علی علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے, علی علی کرنے والے بہت سارے لوگ تھے, یہ آپ کو خبر ہونی چاہیے. علی کے نعرے لگانے والے بہت لوگ تھے. میں مثال دیتا ہوں, یا علی کی شاعری کرنے والے, علی کے قصیدے لکھنے والے, علی کی ولایت پڑھنے والے بہت لوگ تھے. توجہ عزیز من, جب رسول اللہ نے غدیر میں امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا, وہیں پر ایک شاعر بیٹھا ہوا تھا, اس نے وہیں پر کھڑے کھڑے امیر المومنین کی شان میں اور ولایت علی پر وہیں پر فی البدی قصیدہ لکھا اور سنایا رسول اللہ کو. رسول اللہ کو بہت پسند آیا. رسول اللہ نے بھرپور داد دی اور پھر حکم دیا کہ یہ سب کو سناؤ, پورے مجمع کو سناؤ. اس نے پورے مجمع کو سنایا, پورے مجمع نے داد دی. پھر اس کے بعد یہ لوگ گئے, علی علیہ السلام کو خیمے میں بٹھایا اور سب آئے مبارکباد دینے کے لیے, بخن بخن یا علی, یعنی واہ واہ کیا کہنے یا علی, کہ آپ کیا ہو گئے, مومنوں کے ولی ہو گئے, مبارکباد دی. یہ 18 ذی الحجہ 10 ہجری کا واقعہ ہے. 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو یہ ماجرا ہوا. 28 صفر 11 ہجری کو رسول اللہ کی رحلت ہو گئی. کتنے دن گزرے؟ 2 مہینے 10 دن. اس اعلان کے بعد 2 ماہ 10 دن بعد رسول اللہ کی رحلت ہو گئی, اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد اب وقت آیا علی کی ولایت کا اقرار کرنے کا, وہ ماننے کا. خوب آپ نے دیکھا کہ نہیں مانا لوگوں نے. پارٹیاں بیچ میں آئیں, 2 پارٹیاں, ایک انصار کی پارٹی اور ایک مہاجرین کی. ان دونوں نے آپس میں سمجھوتا کر کے اور رسول اللہ کا جانشین منتخب کر لیا, اور علی علیہ السلام جو رسول اللہ کے کفن و دفن میں مشغول تھے اور وصی رسول و جانشین رسول انہیں چھوڑ دیا. اور لوگوں نے بھی ان کو فیصلہ, پارٹیوں کا فیصلہ مان لیا, رسول اللہ کا اعلان نہیں مانا. ہمیشہ لوگوں کو یہ مشکل ہوتی ہے کہ جنگ صفین میں نیزے پہ جنہوں نے قرآن اٹھایا ان کی بات علی کی فوج نے مان لی, علی کی بات نہیں مانی. رسول اللہ کا اعلان 2 ماہ پہلے غدیر میں ہوا تھا, اس کو بھول گئے, اور پارٹیوں نے جو فیصلہ کیا پارٹی فیصلہ قبول کر لیا, حزبی فیصلہ قبول کر لیا لوگوں نے. کسی نے بھی بیعت نہیں کی امیر المومنین کی. حتیٰ یہی شاعر صاحب حسان ابن ثابت جنہوں نے غدیر میں قصیدہ لکھا اور داد وصول کی, امیر المومنین کی بیعت نہیں کی, حمایت نہیں کی. اور اس پر مزیدار بات اور یہ ہے کہ جب 25 سال بعد امیر المومنین کو خلیفہ یا چوتھا خلیفہ چنا گیا اور لوگوں نے بیعت کی, اس وقت سب نے علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ مان لیا. یہ شاعر صاحب غدیر کے جو شاعر ہیں حسان ابن ثابت, انہوں نے علی کو نہ پہلا خلیفہ مانا نہ چوتھا خلیفہ مانا, چوتھا بھی نہیں مانا. اس شاعر نے, اس ذاکری کرنے والے نے, داد وصول کرنے والے نے, ولایت کے چرچے کرنے والے نے چوتھا بھی نہیں مانا. اور یہ چھوڑ کر چلے گئے شام میں, امیر شام سے جا ملے. عزیز من, یہ عبرت کا مقام ہے. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو امیر المومنین کے پاس آئے, علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ بنانے میں ان کا بڑا حصہ تھا.
بڑے بڑے لوگوں کا، اور انہوں نے مدینے کی گلیوں میں نعرے لگائے، یا علی، سب کو کہتے تھے علی کی بیعت کرنی ہے، علی کی بیعت کرنی ہے، لوگوں کو لے کر آتے تھے گروپ بنا کر علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرواتے۔ جب بیعت ہو چکی، علی علیہ السلام سے ضرورتیں مانگنے آئے کہ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں بیت المال سے فنڈ زیادہ کیا جائے، ہماری تنخواہ بڑھائی جائے، ہمیں بیت المال سے یہ دیا جائے، گھوڑے زیادہ دیے جائیں، بکریاں زیادہ دی جائیں، بھیڑیں زیادہ دی جائیں، کھانا زیادہ دیا جائے، فلاں علاقے سے جو فروٹ آتا ہے وہ ہمیں دیا جائے، یہ سب چیزیں ہمیں دی جائیں۔ امیر المومنین نے کہا نہ، میں امین ہوں اللہ کے مال کا، اللہ کے مال میں میں خیانت نہیں کرتا۔ حتیٰ اپنے سگے بھائی عقیل ابن ابی طالب جن کے بچے بھوکے تھے، اور علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھوک سے ان کے بچوں کے پیٹ ان کے پیٹ سے جا لگے تھے اور ان کی رنگت جل چکی تھی، سیاہ ہو چکے تھے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں عقیل کے بچوں کو دیکھتا میرا دل جل جاتا ان پر، لیکن علی علیہ السلام نے بیت المال سے ایک پیسہ بھی ان بچوں کو نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ عقیل آئے مانگنے کے لیے کہ علی میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے کچھ زیادہ دے دو۔ علی علیہ السلام نے فرمایا میں تیرا بھائی ہوں اور اللہ کی طرف سے امام ہوں، رسول اللہ کا جانشین و وصی ہوں، اور بیت المال مسلمین کا امین ہوں۔ یہ خیال رکھنا کہ میں تمہاری ضرورتوں سے آگاہ ہوں، لیکن تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے میں بیت المال کی امانت میں کبھی دخل اندازی نہیں کروں گا۔ اور حتیٰ کچھ عرصہ ناراض ہو کر یہ بھائی یہ بھی شام چلے گئے امیر المومنین کو چھوڑ کر، پھر واپس آ گئے وہاں سے، جب شامیوں کا حال دیکھا تو واپس آ گئے ان کو چھوڑ کر۔ عزیز من، امیر المومنین کو اگر حاجتوں کے لیے مانتے ہو تو بہت ساری حاجتیں علی نہیں مانیں گے ہماری، بے جا حاجتیں، ناروا حاجتیں، جس طرح علی علیہ السلام نے اپنے حامیوں کی حاجتیں نہیں مانی۔ ایک کو کوفہ کی امارت چاہیے تھی، ایک کو بصرہ کی حکومت چاہیے تھی، ایک کو بیت المال سے کھجوریں چاہیے تھیں، ایک کو اونٹ چاہیے تھے، کسی کو گھوڑے چاہیے تھے، کسی کو کوئی اور غلہ چاہیے تھا۔ امیر المومنین نے ان کی حاجتیں نہیں مانی، فرمایا میں امین ہوں خدا کے بیت المال کا۔ وہ چھوڑ گئے، ایک گروہ چھوڑ کر امیر المومنین کے خلاف لشکر بنایا، جنگ جمل لڑی۔ ایک گروہ نے علی کو چھوڑ کر علی کے خلاف جنگ صفین لڑی، اور ایک گروہ نے علی کو چھوڑ کر علی کے خلاف جنگ نہروان لڑی۔ آپ کو پتا ہے جنگ جمل جن لوگوں نے لڑی یہ علی کے حامی لوگ تھے، بیعت کرانے والے لوگ تھے۔ کیوں دشمن ہو گئے؟ چونکہ ان کی حاجتیں علی نے قبول نہیں کی، دشمن ہو گئے، چھوڑ دیتے ہیں علی کو، تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جنہوں نے جنگ نہروان لڑی یہ علی کے سپاہی تھے فوج میں، یہ 12,000 لشکر خوارج کا یہ علی کا لشکر تھا۔ جنگ صفین میں دھوکہ کھا کے علی سے جدا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی نے ان کی بات نہیں مانی، علی نے ان کی حاجت نہیں مانی، علی نے ان کی ضرورت پوری نہیں کی۔ جو ضرورتوں کی وجہ سے، حاجتوں کی وجہ سے علی کے یا امام کے پاس آتے ہیں، جب ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی وہ روٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ جب ضرورتوں کی وجہ سے کسی امام کو امام مانا جائے اور وہ امام ہماری ضرورت کسی وجہ سے پوری نہ کرے، لوگوں سے امام کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ علی کے دشمنوں میں ایک بڑی تعداد علی کے ان حامیوں کی تھی جن کی حاجتیں علی نے نہیں مانی، جن کی ضرورتیں علی نے پوری نہیں کی۔ انہوں نے جنگ جمل بھی لڑی، انہوں نے جنگ صفین بھی لڑی، اور انہوں نے جنگ نہروان بھی لڑی، اور بہت کچھ مخالفتیں انہوں نے علی علیہ السلام کی کیونکہ علی علیہ السلام نے ان کی ضرورتیں پوری نہیں کی۔ اور میں نے مثال دی عزیزوں نے من، اگر ضرورتیں ہمیں کہا جائے کہ داتا صاحب پر زیادہ ضرورتیں حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور کربلا میں کم ہوتی ہیں، تو ہم جو ضرورتوں کی وجہ سے کربلا جاتے ہیں، ہم کربلا جانا چھوڑ کر ہم ادھر ہی داتا صاحب پر جانا شروع کر دیں گے۔ ہمیں صرف ایسے مزار چاہیے جہاں سے ہمارے روزمرہ کی مشکلات حل ہوں، روزمرہ کی ضرورتیں پوری ہوں۔ لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے ائمہ کو اور انبیاء کو اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا، کیوں خلق کیا؟ عزیز من، یہ روزمرہ کے تیرے داخلے کروانے کے لیے حسین کو خلق نہیں کیا۔ اگرچہ حسین اتنی مقام و احترام بارگاہ خدا میں ہے کہ نام حسین سے جو دعا مانگو، توسل کرو خدا کی بارگاہ میں، خدا قبول کرتا ہے،
لیکن صرف اتنے مقصد کے لیے حسین کو نہیں بنایا گیا. اتنی چھوٹے سے کام کے لیے اتنی بڑی ہستی بنانے کی ضرورت نہیں تھی عزیز من. یہ چھوٹے چھوٹے کام تو بہت چھوٹی سطح پر بھی ہو جاتے ہیں. امام حسین کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اتنی عظیم ہستی کیوں پیدا کی؟ کسی عظیم مقصد کے لیے پیدا کی. وہ مقصد جو حسین کے بغیر کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا، اس مقصد کے لیے حسین علیہ السلام کو خلق کیا گیا. آج ہم جو جشن منا رہے ہیں اور ہر 3 شعبان کو جشن ہوتا ہے ولادت امام حسین علیہ السلام کا، عزیز من جشن اس دن ہوگا جس دن حسینیت پورے عالم کے اوپر چھا جائے. ابھی نام حسین پوری دنیا میں ہے لیکن حسینیت کہیں بھی نظر نہیں آتی. حسینیت کس کا نام ہے؟ ہم عام طور پر حسینیت ان رسوم و رواج کو کہتے ہیں جو مختلف علاقوں کے اندر لوگ حسین علیہ السلام کے نام پر انجام دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں یہ حسینیت ہے. حسینیت یعنی سوگ منانا، ہمارا سوگ منانا حسینیت ہے. ہمارا عزاداری کرنا حسینیت ہے. میں مجلس پڑھوں یہ حسینیت ہے. آپ مجلس سنیں یہ حسینیت ہے. فلاں دیگ پکائے یہ حسینیت ہے. وہ تبرک کھائے یہ حسینیت ہے. کالے کپڑے پہن لینا یہ حسینیت ہے. نعرے لگا لینا یہ حسینیت ہے. رو لینا یہ حسینیت ہے. مرثیہ پڑھ دینا یہ حسینیت ہے. یہ رسوم و رواج عزاداری کے یہ رسمیں بجا لانے کا نام ہم نے حسینیت رکھا ہے. حسینیت ان چیزوں کا نام نہیں ہے جو ہم سالانہ رسومات ادا کرتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں حسینیت زندہ باد، واقعاً سب سے اعلی ترین نعرہ یہی ہے حسینیت زندہ باد. لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کہ حسینیت ہے کیا؟ عزیز من حسینیت مکتب ہے، حسینیت ایک تفکر ہے، حسینیت ایک آئیڈیالوجی ہے، حسینیت ایک رویہ ہے، حسینیت ایک راستہ ہے، حسینیت ایک مکتب ہے جو حسین ابن علی نے دنیا کو متعارف کروایا ہے. اس چیز کا نام حسینیت ہے. اور دنیا حسینیت کی محتاج ہے، نہ حسینیت کے نام پر رسم و رواج فقط انجام دے کر اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھ لیں. ہم عزیز من ہمیں جس چیز کو سمجھنا ہے، ہمیں جس چیز کا جشن منانا ہے وہ حسینیت کا جشن منانا ہے. حسینیت دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے. حسینیت کو 2 لفظوں میں رسول اللہ نے بیان کیا. حسینیت کیا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. امت کی نجات کے ذریعے کشتی کا نام حسین ہے اور چراغ ہدایت کا نام حسین ہے. چراغ نہ جو مجلس میں ہم روشن کرتے ہیں یا وہ کشتی نہ جو ہم خود مثلا کسی موقع پر بنا لیتے ہیں اور حسین اس کا نام حسینیت کی کشتی رکھ لیں. نہ عزیز من کشتی تشبیہ ہے، یعنی نظام، یعنی سسٹم، یعنی راستہ، یعنی طریقہ، یعنی منہج اور مقصد جو حسین ابن علی نے اپنایا ہے. اس روش کی دنیا کو ضرورت ہے. ہم آج حسینیت کے تابع نہیں ہیں، ہم رسم و رواج کے تابع ہیں. ہم نے حسینیت کو اپنے تابع کر لیا ہے. آج پاکستان میں حسینیت کے پیروکار کم ہیں اور حسینیت کو اپنا پیروکار بنانے والے زیادہ ہیں. یعنی ہم نے حسینیت کے لیے جو کچھ سوچ رکھا ہے، ہم نے جو رسم و رواج تشکیل دے رکھی ہیں، ان کو انجام دے کر فرماتے ہیں اسی کا نام حسینیت ہے. عزیز من ابھی حسینیت کے تعارف کی ضرورت ہے، حسینیت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، حسینیت کی الف بے دنیا کو سکھانے کی ضرورت ہے. آپ وہ متعلم ہیں جو مکتب حسینیت، تفکر حسینیت، نظام حسینیت کو سیکھ رہے ہیں اور آپ معلم بن رہے ہیں حسینیت کا. آپ نے در حقیقت مبلغ بننا ہے حسینیت کا. دنیا نے مبلغین یزیدیت نے یزیدیت کا پرچار کر دیا ہے. مبلغین یزیدیت نے یزیدیت کا پرچار کر دیا ہے. در حقیقت یہ جمہوریت، آمریت، شہنشاہیت، بادشاہت، دستوریت اور آمریت یا اماریت، جتنی بھی دنیا میں طرز حکومت ہیں، یہ سب یزیدیت کے مختلف چہرے ہیں. علامہ اقبال کی نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، اس میں علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ جمہوریت، شیطان یہ کہہ رہا ہے، شیطان
لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ جمہوریت اصل میں آمریت ہے، صرف اس کا لبادہ، اس کا لباس بدل دیا گیا ہے، اندر وہی چیز ہے، اس کو لبادہ عوامی پہنا دیا گیا ہے، اس کے اندر وہی۔ ابھی پاکستان میں دیکھ لیں، یہ جمہوریت ہے جو پاکستان کے اندر ہے، آیا عوامی حکومت ہے جو پاکستان کے اندر ہے؟ عوام جن کو 2 منٹ کی بجلی میسر نہیں، عوام جن کو زندگی کے لیے بنیادی ضرورتیں میسر نہیں، یہ عوامی حکومت ہے، عوام کی حکومت ہے جس میں عوام کو کوئی بنیادی ضروریات زندگی حاصل نہیں۔ افراد کی حکومت ہے، خاندانوں کی حکومت ہے، فیوڈلزم ہے، جاگیرداروں کی حکومت ہے، سرمایہ داروں کی حکومت ہے، لیکن کپڑے جمہوریت کے پہن کر آ گئے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا یہاں پر بعض مرد عورتوں کے کپڑے پہن لیں یا عورتیں مردوں کے کپڑے پہن لیں، خوب اگر مرد عورتوں کے کپڑے پہن لے تو مرد ہی ہوتا ہے لیکن زنانہ مرد ہوتا ہے، یا عورت اگر مردوں کے کپڑے پہن لے تو وہ عورت ہی رہتی ہے لیکن مردانہ عورت بن کر سامنے آتی ہے، مرد نما عورت ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جمہوریت آمرانہ جمہوریت ہے، شیطانی جمہوریت ہے، عوام کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ عوام سڑکوں پہ نعرے لگا رہے ہیں، شہر جلا رہے ہیں، ٹریفک بلاک کر رہے ہیں، کس لیے؟ کہ عوام کی حکومت سے بجلی مانگ رہے ہیں، عوام سے عوامی حکومت سے 2 ٹائم کی روٹی مانگ رہے ہیں، امن مانگ رہے ہیں، جان کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ یہ عوامی حکومت ہے؟ ہرگز عوامی حکومت نہیں ہے، صرف اس کا لباس بدل دیا گیا ہے۔ آج مبلغین یزیدیت نے یزیدیت رسم و رواج نہیں بنایا، یزیدیت کو انہوں نے نظام بنایا، یزیدیت کو سسٹم بنایا۔ توجہ فرمائے عزیزمان، یزیدیت کے پیروکاروں نے یزیدیت کا حق ادا کیا، یزیدیت کا نمک حلال کیا، لیکن حسینیت کے پیروکاروں نے یہ کام نہیں کیا، حق حسینیت ادا نہیں کیا، نمک حسینیت حلال نہیں کیا۔ یزیدیت کے پیروکاروں نے ہر مرحلے میں یہ کام کیا، یزیدیت کی بھرپور ترویج کی، یزیدیت کی رسومات نہیں بنائیں بلکہ یزیدیت کا سسٹم بنایا، یزیدیت کو نظام بنایا، یزیدیت کو مکتب بنایا، یزیدیت کو آئیڈیالوجی بنایا، یزیدیت کو راہ بنایا، یزیدیت کو مقصد بنایا اور دنیا کے اوپر ٹھونسا، کبھی جمہوریت کے نام پر اور کبھی آمریت کے نام پر۔ آج مبلغین جمہوریت مبلغین یزیدیت ہیں پوری دنیا کے اندر مبلغین جمہوریت مبلغین یزیدیت ہیں۔ علامہ اقبال کا فرمان ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ اقبال، علامہ جس نے سب کچھ پڑھا، شرق و غرب پڑھا، جمہوریت پڑھی، وہ سب کچھ پڑھا، اندر سے جھانک کر ان لبادوں کے نیچے دیکھا کہ کون چھپا ہوا ہے، وہ بابصیرت ہستی علامہ اقبال، اور یہ امام خمینی کا فرمانا ہے۔ عزیز من، انہوں نے اپنا حق ادا کیا۔ آج دیکھیں پوری دنیا کے اوپر اس منحوس شیطانی نظام کا سایہ چھایا ہوا ہے اور وہ لوگوں کے اوپر سایہ فگن ہے سارے عالم کے اندر۔ کیونکہ مبلغین جمہوریت، مجتہدین جمہوریت اور پیروان جمہوریت نے یہ کام کیا، یعنی یزیدیت، انہوں نے حق ادا کیا۔ مثلا ایک مجتہد، یزیدیت کا ایک مجتہد کا میں نام لیتا ہوں، تاریخ میں مفصل تاریخ ہے، یزیدی نظام ہے، یزید سسٹم کا نام ہے، یزیدیت ایک طرز تفکر کا نام ہے، لبرلزم کا نام ہے، سیکولرزم کا نام ہے۔ پوری تاریخ میں مجتہدین رہے ان کے، جنہوں نے یزیدیت میں اجتہاد کیا ہے اور یزیدیت کو پھیلایا۔ میں اس زمانے کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وہ مثال کون سی ہے؟ ایک مجتہد اعظم یزیدیت کے نظام کا، جس کا نام میکاولی ہے، سنا ہوگا آپ نے، بعض جو آپ میں سے پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے یہ نام سنا ہوگا۔ اس شخص نے پوری کتاب لکھی اس سسٹم پر، یزیدی نظام حکومت پر۔ وہ کتاب آج دنیا بھر کے سیاستدان پڑھتے ہیں، سلیبس میں شامل ہے۔ اس میں اس نے اجتہادی کام کیا، لوگوں کو بتایا کہ کامیاب حکومت کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یزیدی اصول بتائے۔ کیا اصول بتائے؟ کہ کامیاب حکومت کرنے کی اصول یہ ہیں کہ آپ مکر و فریب اور جھوٹ سے کام لو اگر ضرورت پڑے، اور آپ درندگی صفاقی سے کام لو اگر ضرورت پڑے۔ جہاں ضرورت پڑے درندے بن جاؤ، جہاں ضرورت پڑے مکار بن جاؤ، جہاں ضرورت پڑے فریبکار بن جاؤ۔ یہ کتاب اس نے لکھی
اب آپ دیکھیں دنیا بھر کے پاکستان میں جمہوریت حکمران انہی دو کاموں پر عمل کرتے ہیں، یا درندے بن جاتے ہیں یا مکار بن جاتے ہیں۔ مکر و درندگی یزیدیت کے اصول ہیں، انہیں طرز حکومت بنایا گیا اور آج پوری دنیا کے اوپر یہ نظام چھایا ہوا ہے۔ پیروان یزیدیت، مبلغین یزیدیت، مروجان یزیدیت حق ادا کیا، خدا شاہد ہے، اقرار کرنا پڑتا ہے ان کی فعالیت اور ان کی کارکردگی کا کہ ایک ایک فرد سے منوا لیا نظام یزیدی انہوں نے۔ لیکن ادھر نظام حسینی و حسینیت، کتنے مجتہد ہیں جنہوں نے حسینیت کو مکتب کے طور پر پیش کیا، کتنے علماء و مبلغ ہیں جنہوں نے حسینیت کو آئیڈیالوجی بنا کر پیش کیا، جنہوں نے اصول حسینیت دنیا کو متعارف کروائے، جنہوں نے طرز زندگی و طرز حکومت حسینیت دنیا کے سامنے پیش کیا۔ رسومات تو بنا لیا ہم نے حسینیت کو، لیکن مکتب و آئیڈیالوجی اور نظریہ نہیں بنا سکے، اصول نہیں اس کو بنا سکے اور بتا سکے۔ عزیز من، علامہ اقبال سختی کے ساتھ معتقد تھے کہ ملت اسلامیہ کی نجات کا ذریعہ فقط ایک نظام ہے اور وہ حسینیت ہے۔ حسینیت کے علاوہ کوئی مکتب بشریت کو نجات نہیں دے سکتا، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔ علامہ اقبال نے جا بجا یہی کہا کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے، حسین ابن علی نہیں ہے، قافلہ حجاز کا حسین نہیں ہے، اپنے زمانے کا ابراہیم نہیں ہے، اور وہ مسلک شبیری جس کو علامہ اقبال سب کو کہتے تھے کہ مسلک شبیری اپناؤ، وہ مسلک شبیری بتایا ہی نہیں ہے کہ شبیریت و حسینیت ایک مسلک کا نام ہے، نہ رسومات کا نام ہے۔ ہم جو کام کرتے ہیں وہ حسینیت نہیں۔ آپ 20 دیگیں پکا کے کھا جائیں، آپ 60 لاکھ روپیہ ایک ذاکر کو دے کے عشرہ پڑھا لیں، پھر اس کا نام رکھ دیتے ہیں یہ حسینیت ہے۔ پیشاوری حسینیت نہیں ہے، حسین کے نام پر پیسے کمانا حسینیت نہیں ہے، اور حسین کے نام پر پیشاوری کرنا حسینیت نہیں ہے، حسین کے نام پر فقط اپنی شہرت حاصل کر لینا حسینیت نہیں ہے۔ کون سکھائے گا حسینیت؟ حسینیت کے معلم پیدا ہوں۔ اصل میں حسینی مجتہد، جس طرح میں نے ایک یزیدی مجتہد کا نام لیا، مکاولی یزیدی مجتہد ہے، اس نے یزیدیت کو مکتب بنایا، یزیدیت کو میتھڈ بنایا، یزیدیت کو طرز حکومت بنایا، یزیدیت کے اصول مقرر کیے، یزیدیت کا سلیبس بنایا، اور یزیدیت کا سلیبس و اصول بنا کر دنیا کو سکھائے۔ آج تمام اکیڈمیوں میں یہ یزیدیت پڑھائی جاتی ہے، کسی جگہ جمہوریت کے نام پر، کسی جگہ پادشاہیت کے نام پر، کسی جگہ لبرلزم کے نام پر، کسی جگہ سیکولرزم کے نام پر۔ ایک مجتہد اس صدی میں پیدا ہوا، توجہ فرمائیں، میکاولی بھی اسی گزشتہ صدی کا ہے، حسینی مجتہد بھی اسی صدی کا ہے، اس کا نام نامی و نام گرامی حضرت روح اللہ خمینی کبیر ہے۔ وہ حسینی مجتہد ہے جس نے آ کر انہی رسومات میں لگے ہوئے انسانوں کو بتایا کہ لوگوں، حسینیت رسموں کا نام نہیں، حسینیت ایک سوچ کا نام ہے، حسینیت ایک مکتب کا نام ہے، حسینیت ایک مسلک کا نام ہے۔ ادھر علامہ اقبال نے فریادیں کی کہ حسینیت مسلک کا نام ہے، حسین رسموں کا نام نہیں، حسین مسلک ہے۔ اور اقبال خود فرماتے تھے کہ میرا مسلک حسینیت ہے، میرا مسلک مسلک شبیر ہے، یعنی اقبال کی تعلیمات شبیریت و حسینیت ہے۔ اگر کسی نے اردو میں حسینیت پڑھنی ہے علامہ اقبال کو پڑھ لے، اگر کسی نے فارسی میں حسینیت پڑھنی ہے تو حضرت روح اللہ خمینی کبیر کو پڑھ لے۔ ان دونوں کے اندر تمام جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ سب حسینیت بیان کی گئی ہے عزیز من، لیکن اس کو اس دید سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کب جشن منائے حسینیت کا؟ جب جس زمین کے اندر پرچم حسینیت لہرا جائے۔ پرچم حسینیت رسوماتی پرچم نہیں ہے، یہ پرچم ہم نے رسوماتی بنا دیا۔ یہ کربلا کا پرچم جب ہمارے ہاتھوں میں لگا تو رسوماتی پرچم بن گیا، لیکن جس عباس جن کی ولادت ہے ان ایام کے اندر اور جن کا جشن میلاد بنا رہے ہیں، عزیز من، حسینیت کو عباس کی ضرورت ہے،
حسینیت بغیر عباس کے نہیں ہو سکتی، اور عباس کا پرچم رسوماتی پرچم نہیں ہے، عباس کا پرچم حسینیت کا ستون ہے، حسینیت کا سہارا ہے۔ اس پرچم کا پیغام کیا ہے؟ حضرت عباس کا پرچم کیا تھا کہ یہاں، یعنی عباس نے پرچم کھڑا کیا، یہ علامت تھی کہ یہاں ابھی رسم سوگ بجا لائیں گے، نہ، وہ عباس نے جب پرچم کھڑا کیا، دوست کو بھی پتا چلا، دشمن کو بھی پتا چلا، یہ پرچم مبارزہ ہے، یہ پرچم نبرد ہے، یہ پرچم للکار ہے، یہ پرچم فریاد ہے، یہ پرچم حل من مبارز ہے۔ عباس کا پرچم اٹھتا تھا، سب کو پتا چل جاتا تھا کہ اب نبرد کا وقت آ گیا ہے۔ عزیز من، حسینیت کا پرچم اور رسوماتی پرچم میں فرق ہے۔ عباس کا پرچم حسینیت کا رکن ہے، حسینیت کا ستون ہے۔ اٹھانے والا کون ہے؟ اگر حسینیت کے تابع فرمان نہ ہوئے تو رسوماتی اس پرچم کو رسوماتی بنا دیں گے۔ عزیز من، یہ پرچم آپ نے اٹھانا ہے، اس پرچم کو بلند کرنا ہے تاکہ حسینیت کا یہ ستون کھڑا ہو۔ کس کے خلاف؟ یہ پرچم حضرت عباس نے کس کے خلاف کھڑا کیا؟ یزیدیت کے خلاف، یزیدی پرچم کے خلاف۔ یا عباس کا پرچم بلند ہوگا یا یزید کا پرچم بلند ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ یزیدی فوج نے عباس کے بازو قلم کر دیے، لیکن پرچم عباس نے سرنگون ہونے نہیں دیا۔ یعنی یہ درس دے دیا کہ آپ نے پرچم سرنگون ہونے نہیں دینا، اس پرچم کو بلند رکھنا ہے۔ یہ پرچم مبارزے کا پرچم ہے، یزیدیت کو للکارنے کا پرچم ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک یزید سے کہیں کہ ہمیں پرچم لگانے کی اجازت دے دے، اوپر خیمہ یزید کا ہو، نیچے پرچم عباس کا ہو، اوپر سسٹم یزیدی ہو، حکومت یزیدی ہو، نیچے پرچم حسینی ہو۔ حسین نے، عباس نے یہ پرچم کربلا میں جا کر اٹھایا یہ بتانے کے لیے کہ اس سرزمین پر دو میں سے ایک کی جگہ ہے، یا حسینیت کی جگہ ہے یا یزیدیت کی جگہ ہے۔ دونوں زمین پر نہیں پنپ سکتے، دونوں زمین پر نہیں رہ سکتے۔ اس لیے عزیز من، حسین ابن علی کا جشن حسینیت کی برپائی کا جشن ہے، وہ عباس ابن علی کا جشن در حقیقت پرچم وفا و پرچم حسینیت و ستون حسینیت بلند کرنے کا پرچم ہے۔ یہ پرچم آج اٹھانے والے ملے، پیروان عباس ابن علی، وہ با وفا دین کے ساتھی جنہیں وفا کا طریقہ آتا ہو، جو حسینیت کا ستون بنے، حسینیت کا سہارا بنے، جو اپنے آپ کو قربان کر دیں لیکن پرچم حسینیت کو سرنگون ہونے نہ دیں۔ حسینیت مکتب ہے، اس مکتب کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اہل علم، دانشور، علماء، صاحبان عقل حسینیت نہیں پڑھیں گے، حسینیت رسوماتی لوگوں کے ہاتھ چلی جائے گی، حسینیت رسم بن جائے گی۔ یزیدیت رسوماتیوں کے ہاتھ نہیں گئی۔ آج کہیں بھی آپ کو یزیدی رسوماتی مسلک نظر نہیں آئے گا۔ یزیدیت نے سسٹم کا روپ اپنا لیا ہے۔ یزیدیت کہیں جمہوریت، کہیں لبرلزم، کہیں سیکولرزم، مختلف شیپوں میں آ رہی ہے، جو آج پوری دنیا کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ آج پوری دنیا پر یزیدیت کی حکومت ہے، وہ امریکہ ہو، وہ یورپ ہو، وہ روس ہو، وہ چین ہو، وہ عرب ملک ہو، وہ عجم ملک ہو، وہ پاکستان ہو، وہ کوئی اور ہندوستان ہو، سب کے اوپر یزیدیت کا سایہ ہے، سب کے اوپر یزیدیت کا سایہ ہے۔ اور ہمیں کیا بتایا گیا؟ ہمیں وہ پرچم تھما دیا گیا جو ابو مسلم خراسانی نے تھمایا۔ ابو مسلم خراسانی نے پرچم حسین ابن علی اٹھایا اور اس پرچم کے پیچھے لشکر بنایا اور اس لشکر کو بنو امیہ سے لڑایا اور اقتدار لے کر بنو عباس کو دے دیا۔ کدھر چلا گیا یہ پرچم؟ یہ پرچم حسینیت نہیں ہے، وہ پرچم حسین ابن علی کا نہیں ہے جو یزیدی نظام کی تقویت کرے، جو یزیدی نظام کی جڑیں مضبوط کرے، جو یزیدی نظام کو مستحکم کرے۔ پرچم عباس یزیدیت سے ٹکرانے والا پرچم ہے عزیز من۔ ابو مسلم خراسانی کا پرچم حسینی نہیں تھا، دھوکہ تھا، شیعوں کو دھوکہ دیا اس نے، اور دھوکے سے دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت کی
اقتدار کی مضبوطی کا باعث بنا ابو مسلم خراسانی کا پرچم. پتا ہے آپ کو کہ بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ شیعہ پرچم، حسینی پرچم اٹھانے والوں نے کیا، اور اب بنو عباس کو اقتدار میں لانے والے شیعہ تھے اور ابو مسلم خراسانی ان کا رہبر و لیڈر تھا. پتا ہونا چاہیے ہمیں، اگر حسینیت مکتب کے طور پر ہم نے پڑھی ہوتی، ہمیں پتا ہوتا کہ کیا کرنا ہے. عزیز من، آج ضرورت ہے کہ حسینیت کو مکتب کے طور پر پڑھیں، مسلک کے طور پر پڑھیں، نظام اور سسٹم کے طور پر پڑھیں. کون پڑھے گا؟ آپ. یہ توقع چھوڑ دیں کہ کوئی عرش سے مخلوق آئے گی، کوئی اور کہیں سے آئے گی. نہ عزیز من، یہ مسلک ہم نے خود پڑھنا ہے. علامہ اقبال کا فرمانا تھا. اب اصول کیا ہیں؟ مسلک حسینیت کے اصول کیا ہیں؟ او اقبال سے سیکھو. آپ کو کبھی بھی لاکھوں روپے پڑھ کے حسین کے مصائب پڑھنے والے مسلک حسین نہیں بتا سکتے. یہ میری بات ایک چھوٹے سے طالب علم کی ذہن میں رکھ لیں آپ. اگر آپ کو کوئی شخص، علامہ اقبال نے کبھی بھی فیس لے کر حسینیت بیان نہیں کی. کوئی بتا بھی نہیں سکتا کہ ہم نے اقبال سے مجلس پڑھائی اور اتنے پیسے دیے اقبال کو. نہ عزیز من، نہ لاکھوں لیا، نہ ہزاروں لیا، نہ سینکڑوں، نہ 1 روپیہ لیا. لیکن دنیا کو اصول و ضابطے اور قاعدے حسینیت کے بتا دیے. حسینیت کے ضابطے، حسینیت کے اصول عرض کیا تھا. اردو میں پڑھنے ہیں تو اقبال کو پڑھیں، فارسی میں پڑھنے ہیں تو امام خمینی سے پڑھیں. دونوں ایک ہی ضابطہ بیان کر رہے ہیں. کیا ضابطے ہیں؟ اقبال فرماتے ہیں کہ تیغو سناؤ خنجرو شمشیر مارزوست. تیغو سناؤ خنجرو شمشیر مارزوست با من میا کہ مسلک شبیر مارزوست. اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ مت آؤ، میری راہ پہ مت چلو، یہ راہ آسان نہیں ہے. آپ پیشوروں کی راہ پہ چلو اگر آرام پسند ہو، اگر سکون پسند ہو. میرے پیچھے ہوگے سختیوں کا راستہ، دشواریوں کا راستہ، پیاس کا راستہ، شہادت کا راستہ، بھوک کا راستہ، تپتی دھوپ کا راستہ، گرمی میں مرنے کا راستہ اور لاشیں پائمال کروانے کا راستہ، سختیوں کا راستہ ہے. کیوں؟ اقبال فرماتے ہیں کہ میرا راستہ شبیر کا راستہ ہے. میرا راستہ تیغ و سنا و خنجر و شمشیر کا راستہ ہے. تیغ و سنا و خنجر و شمشیر مارزوس، یہ میری آرزو ہے. یعنی میں تلواروں کے سامنے، نیزوں کے سامنے، برچیوں کے سامنے خود اور اپنی اولاد کو لے کر چلا جاؤں دین کی خاطر، اللہ کے نظام کی خاطر. اور اقبال فرماتے ہیں سوچ کے آنا میرے ساتھ، با من میا، میرے ساتھ مت آ کہ مسلک شبیر مارزوس. میرا راستہ شبیر کا راستہ ہے، حسین کا راستہ ہے. عزیز من، اقبال نے یہ اصول بیان کیے ہیں. رسومات کا راستہ آسان ہے، رسمیں بجا لانا حسینیت کے نام پر، ہر سال سوگواری کرنا، لاکھوں کروڑوں افراد کا عاشورہ برپا کرنا، یزیدی نظام کے تحت سارا کچھ کر کے اور پھر چپ کر کے علم لپیٹ کے، علم ٹھنڈے کر کے عزاخانوں میں واپس چلے جانا، خود دفتروں میں چلے جانا، علم عزاخانوں میں رکھ دینا، خود اپنے تعلیمی اداروں میں چلے جانا، گھس جانا، مدرسوں میں چلے جانا، دکانوں پہ جا بیٹھنا، کاروباروں میں غرق ہو جانا، بیرون ملک چلے جانا، اپنی روزمرہ کی زندگی و خواہشات و آرزوؤں میں بسر کرنا، اور پھر اگلے سال علم نکال کے، پھر 10 دن رسمیں بجا لا کے، پھر علم عزاخانوں میں رکھ کے، اور پھر خود جا کر گوشہ خانوں میں اور اپنے گھروں کے اندر گھس جانا. یہ حسینیت کا راستہ نہیں ہے. حسینیت کا راستہ کون سا ہے؟ حسینیت کا راستہ وہ ہے کہ جو علم نکلا ہے اب کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا. جو علم نکلا ہے جب تک پوری دنیا پہ چھا نہیں جاتا اس کو لپیٹا نہیں جائے گا. یہ علم جو نکلا ہے جب تک وارث علم نہیں آ جاتا یہ علم اب بند نہیں ہوگا. اور جو طبقہ باہر نکلا ہے یہ اب گھروں میں واپس نہیں آئے گا. رسمیں ختم ہو جاتی ہیں، حسینیت ختم نہیں ہوتی. رسم کا وقت ہوتا ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک رسم ادا کریں گے، پھر رسم ختم ہو جائے گی اور رسم ادا کر کے ہم جنت چلے جائیں گے. لیکن عزیز من، نجات تو نہیں ملے گی. ہم صدیوں سے رسمیں بجا لا رہے ہیں، کیا تشیع کو نجات مل گئی؟ پاکستان میں تشیع کیوں چیخ رہا ہے؟ اگر نجات یافتہ ہو تو بلبلاتے کیوں ہو؟
اگر نجات یافتہ ہو تو شور کیوں مچاتے ہو؟ اگر نجات یافتہ ہو تو ہائے ہائے کیوں کرتے ہو؟ اگر نجات یافتہ ہو تو آپ کی لاشیں کیوں اٹھتی ہیں؟ اگر نجات یافتہ ہو تو آپ کو گلی کوچے میں پکڑ کے مارا کیوں جاتا ہے؟ اگر نجات یافتہ ہو تو پنجاب یونیورسٹی میں آپ کو یوم حسین نہیں کرنے دیا جاتا، آپ کو وہاں پر اپنا فریضہ نہیں انجام دیا جاتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 3 روز قبل پنجاب یونیورسٹی میں ہمارے بچوں نے، عزیزوں نے، جوانوں نے دعائے کمیل رکھی، اسی پنجشنبے کو، اسی جمعرات کو جب آپ یہاں پڑھ رہے تھے، وہ وہاں پر دعا پڑھ رہے تھے، اور اس دعا کے بعد ان یزیدیوں نے آ کر ان کو سرکوب کیا اور ان کو مارا، شیعہ پروفیسر کی توہین کی انہوں نے۔ خوب کیوں؟ آیا یہ نجات یافتہ تشیع ہے؟ آیا یہ نجات یافتہ حسینیت ہے؟ آیا یہ نجات یافتہ عزادار ہے؟ کن چیزوں نے ہمیں کب یہاں تک پہنچا دیا؟ اس رسوماتی حسینیت نے، رسوماتی حسینیت کا ٹائم ہے، پہلی محرم سے شروع ہوتی ہے، 10 محرم کو ختم ہو جاتی ہے، لیکن حقیقی حسینیت مسلک شبیر کا ٹائم ہے، وہ 10 محرم کو شروع ہوتی ہے اور ظہور امام زمان تک جاری رہتی ہے، اور جب تک کوئی یزید برسر اقتدار ہے وہ حسینیت پیچھے نہیں ہٹتی، میدان خالی نہیں کرتی۔ وہ علم جو امام خمینی نے اٹھایا، یزید کو سرنگون کر کے چھوڑا، اور وہ علم ابھی تک برافراشتہ اور پابرجا اور لہرا رہا ہے، اور ساری دنیا کو بتا رہا ہے یہ علم کہ یہ تو ایک یزید تھا جو ایران میں سرنگون ہوا، ابھی عرب یزیدوں کو سرنگون ہونا ہے، ابھی عجم کے یزیدوں کو سرنگون ہونا ہے، ابھی مغرب کے یزیدوں کو سرنگون ہونا ہے، اور ابھی امریکہ کی یزیدیت کو سرنگون ہونا ہے۔ جب تک یہ یزیدیت سرنگون نہیں ہوگی یہ علم عباس کبھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ یہ رسوماتی علم نہیں ہے کہ جس کو رسم کے طور پر نکالا، لہرا کے سمیٹ کے پھر عزا خانے میں رکھ دیا، نہ عزیز من، یہ زینبی علم ہے، یہ مسلک شبیر مسلک زینبی ہے۔ حضرت زینب علیہ نے رسم بجا نہیں لائی۔ 10 محرم کو جب ہم حسین کو الوداع کر کے، جب عصر عاشور، دیکھیں رسوماتی حسینیت اور مکتبی حسینیت میں کیا فرق ہے۔ رسوماتی حسینیت این عصر عاشور کو ایک نوحہ پڑھتے ہیں، کس کا نوحہ؟ الوداع یا حسین، اے حسین خدا حافظ، اے حسین الوداع۔ ابھی حسین زندہ ہیں، ابھی حسین تنہا ہیں، ابھی حسین کربلا کے صحرا میں تشنا حسین فریاد کر رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ آیا کوئی ہے دین خدا کا محافظ؟ آیا کوئی ہے میری ندائے استغاثہ پر لبیک کہنے والا؟ جو ندائے لبیک سنتے ہیں، ندائے استغاثہ سنتے ہیں، جواب کیا دیتے ہیں؟ حل من کا جواب کیا ہے؟ الوداع۔ حل من کا جواب کیا ہے؟ اے حسین آپ کربلا میں شہید ہو جو، ہم جا رہے ہیں، الوداع۔ اے حسین اللہ حافظ۔ نہ عزیز من، حسین کی ندا کا جواب لبیک ہے۔ اے حسین لبیک، تیری تشنا دہانی سے ہم نے سن لیا حل من ناصر۔ جس طرح تو حل من ناصر کہا، گھر سے نکلا اور گھر واپس نہیں آیا، جس طرح تو مدینے سے نکلا مدینے واپس نہیں آیا، جس طرح تو حرم رسول لے کے نکلا اور پھر حرم رسول واپس نہیں آئے اور کربلا میں ان کے مزار ہدایت کے چراغ بن گئے، اسی طرح اب میں بھی تجھے لبیک کہہ رہا ہوں کہ میں بھی آ گیا تیری راہ کے اوپر۔ اب میں بھی اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا کہ جب تک ایسے نہیں عزیز من، روز ولادت حسین ابن علی ہے، روز ولادت حسین ابن علی ہے۔ تشنا لب پیاسا حل من کہہ رہا ہے، سائے میں بیٹھا ہوا، پنکھے کے نیچے بیٹھا ہوا، روز ولادت امام حسین، پانی پی کے بیٹھا ہوا لبیک کہہ رہا ہے، اور ایک کی ندا، ایک حل من پیاسی ندا پوری زمین کے اندر گونج گئی اور قیامت تک وہ ندا چلی گئی، اور اتنی بڑی تعداد جو یہاں پر بیٹھ کے لبیک کہہ رہی ہے، ایک دوسرے کو بھی آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ پانی پی کر کم از کم سامنے رکھو، یہ کوئی خطیب یا ذاکر یا کوئی مولانا و طالب علم نہیں کہہ رہا اس کو لبیک کہو، حسین ابن علی کو لبیک کہنا ہے۔ آج روز میلاد عہد کا لبیک کہو، عہد کرو حسین ابن علی کے ساتھ۔ لبیک یعنی حسین ہم نکل آئے، اے حسین ہم آ گئے تیری راہ میں،
تیرے مسلک میں، مسلک شبیری میں، اسی تیغ و سنا کی راہ میں ہمیں خمینی نے تیرا راستہ بتا دیا. ہم نے رسوماتی حسینیت کے بجائے مسلکی و مکتبی حسینیت امام خمینی سے سیکھ لی ہے. اب ہم بھی لبیک کہہ کر تیری راہ میں آ گئے ہیں. اور جس طرح تیرے زمانے میں تو ہرگز میدان ترک نہیں کیا، تیرے عباس نے میدان ترک نہیں کیا، تیری اولاد نے میدان ترک نہیں کیا، تیرے اصحاب نے میدان ترک نہیں کیا. ہم اس ٹرانسپورٹر کی طرح نہیں ہیں جو شام کو کرایہ لے کے اور یہاں سے کربلا سے نکل جائے. ہم آئے ہیں جان ہتھیلی پہ رکھ کر اور تمام عمر کے لیے عہد کرتے ہیں کہ حسین تیری راہ میں ہمیشہ حاضر ہیں. یہ حاضری کا لبیک ہے، حسین ابن علی کو لبیک ہے. اس کو ادا کرنے کے لیے عزیز من دو زانو بیٹھو، آپ دو زانو بیٹھو. روز ولادت امام حسین علیہ السلام ہے. اگر یہ معمولی مجمع ہوتا، عام مجلس ہوتی، رسوماتی مجلس ہوتی، اس میں اتنا ٹھنڈا لبیک یہ قبول تھا. لیکن ولایت ورگ کارگاہ کے اندر اور امام خمینی کے پیروکاروں کے اندر جو اتنا سفر طے کر کے اتنی آگاہی حاصل کر چکے ہیں، ان کی لبیک وہ عرش تک پہنچے، ان کی لبیک یزیدیت تک پہنچے، ان کی لبیک پوری دنیا کے کانوں تک پہنچے. اس طرح سے آپ نے لبیک کہنا ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کر، دونوں ہاتھ اٹھا کر فضا میں لہرا کر، دونوں ہاتھ اٹھا کر، دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کر. کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہو. روز ولادت حسین ہے، بے وفائی نہیں کرنا. عباس کی ولادت کا دن ہے، بے وفائی نہیں کرنا. عباس کے عزم و حوصلے کے ساتھ کٹے ہوئے بازو اتنے بلند ہوئے کہ قیامت تک نہیں گر رہے. تیرے بازو تو سلامت ہیں. کٹے ہوئے بازوؤں جتنی استقامت دکھا. بلند آواز سے پورے زور کے ساتھ، ایمانی جذبے اور حسینی طاقت کے ساتھ بلند آواز سے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. بلند تر، بلند تر، بلند تر. احسن احسن احسن، جزاک اللہ. بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. احسن احسن. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ انشاءاللہ لبیک گویان حسین ابن علی میں سے رکھے انشاءاللہ. جب تک زندگی ہے، جب تک جان ہے، جب تک اس تن میں جان ہے اور روح ہے، خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اور آپ سب عزیزوں کو انشاءاللہ حسین کا لبیک گو رکھے انشاءاللہ عملی میدان میں. یہ عہد ہے عزیز من. بیٹھ جائیں سب عزیزان، بیٹھ جائیں اپنی نشستوں پر. عزیز من، لبیک عہد کے لیے ہے، عہد ہے یہ. ہم آج روز میلاد حسین ابن علی و ایام ولادت ابو الوفا عباس ابن علی، اور آج ان ایام ولادت اہل بیت و ائمہ اطہار میں یہ عہد کرتے ہیں، اس شعبان المعظم میں روز میلاد حسین ابن علی،
کہ اے حسین ابن علی، اے حسین فاطمہ، اے حسین علی، اے حسین محمد رسول اللہ، اے حسین علی، ہم آپ کی بارگاہ میں عہد کرتے ہیں کہ جب آپ کو لبیک کہا ہے اب اس میدان کو ہرگز ترک نہیں کریں گے۔ عزیزان، یہ عہد جا کر واپس اپنی ماں سے یہ کہنا ہے کہ اے ماں، مجھے حسین کے نام پر مانگا ہے تو پال کے یزیدیت کے حوالے مت کر۔ اے باپ، اگر مجھے حسین کے نام پر مانگا ہے، مجھے زہرا کے نام پہ مانگا ہے، مجھے عباس کے علم کے نیچے دعاؤں سے مانگا ہے، تو پھر مجھے یزیدیت کے نظام کے حوالے مت کر۔ اے ماں، میں لبیک کے آیا ہوں، میں عہد کر آیا ہوں، اپنے بچے کو حسین کی طرف روانہ کر دے۔ اس ماں سے کہو جا کر عزیز من کہ اے ماں، میں عہد کر آیا ہوں اور عہد چھوڑوں گا نہیں، عہد توڑوں گا نہیں، میں جب تک زندہ ہوں راہ حسین ابن علی میں رہوں گا۔ عزیز من، حسینیت مکتب ہے، حسینیت رسم نہیں ہے، حسینیت اصولوں کا نام ہے۔ کن اصولوں کا نام؟ حسینیت آگاہی کا نام ہے، حسینیت بیداری کا نام ہے، حسینیت بصیرت کا نام ہے، حسینیت غیرت کا نام ہے، حسینیت شجاعت کا نام ہے، حسینیت اقدام کا نام ہے، اور حسینیت شہادت کا نام ہے، حسینیت ایثار کا نام ہے، حسینیت قربانی کا نام ہے، حسینیت اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کا نام ہے، حسینیت اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کا نام ہے، حسینیت پیاسا رہنے کا نام ہے، حسینیت بھوکا مرنے کا نام ہے، حسینیت اسیر ہونے کا نام ہے، حسینیت خیمے جلانے کا نام ہے، حسینیت اپنے خون میں نہانے کا نام ہے، حسینیت شام غریبہ کا نام ہے، حسین اپنی بہنوں کے ہاتھوں میں اتکڑیاں پہنانے کا نام ہے، حسینیت نو کے سنا پہ چڑھ جانے کا نام ہے، حسینیت کوفہ اور شام کے بازاروں کو تسخیر کرنے کا نام ہے، حسینیت یزیدیوں کو للکارنے کا نام ہے، اور حسینیت طاغوتوں کو سرنگون کرنے کا نام ہے۔ اپنی ماں سے کہہ دو، میں نے رسم حسینی چھوڑی، میں نے مسلک حسینی اپنا لیا۔ اے ماں، اب میں راہ حسین ابن علی پہ آ گیا ہوں، میں اصول حسین ابن علی سے آشنا ہو گیا۔ اب جب تک پاکستان کی سرزمین پر مکتب حسینیت و مسلک حسینیت و راہ روح اللہ خمینی جب تک اس سرزمین پر قائم نہیں ہو جاتا، اے ماں، تیرا بیٹا پاکستان کی کربلا میں آ گیا، علم وفادار اٹھا لیا، یہ بازو کٹ تو جائیں گے۔ اور اے ماں، تو کربلا کی ماں کی طرح رہنا۔ کربلا کی ماں کون سی ہے کہ جب اس کے بیٹوں کا جنازہ آتا ہے روتی نہیں ہے، بلکہ کیا کہتی ہے؟ اے ماں، تو نے مجھے علم کے نیچے مانگا، اے ماں تو نے مجھے مجلس میں مانگا، اے ماں تو نے مجھے مزار حسین پہ مانگا، تو پھر تو بھی عہد کر لے کہ جب میرا جنازہ آئے تو رونا مت، بلکہ ایک جملہ کہنا کہ خدایا حسین کی بارگاہ میں میری قربانی قبول فرما، موسیٰ کی ماں کی طرح بن۔ اے ماں، تو موسیٰ کی ماں کی طرح بن، اور خدا تجھے پلٹائے گا۔ تیرا بیٹا کس طرح پلٹائے گا؟ یا اس طرح پلٹائے گا جس طرح علی اکبر پلٹایا، یا اس طرح پلٹائے گا جس طرح علی اصغر پلٹایا، یا اس طرح پلٹائے گا جس طرح موسیٰ ابن عمران پلٹایا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اے عزیز، تو نے رسوماتی حسینیت سے فاصلہ لے کر، پیشہ ورانہ حسینیت سے فاصلہ لے کر، وہ جو لاکھوں روپے پڑھ کے حسین کے بیٹوں کے مصائب بیچتا ہے، اس سے حسینیت کو بچانا ہے، اور یزیدیت کے مقابلے میں علم وفا اٹھانا ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ حسین کے پیروکار کربلا میں دفن نہیں ہو گئے، بلکہ کربلا مزار و مدفن نہیں، بلکہ کربلا علم کا نام ہے، شہید علم کا نام ہے۔ یہ علم ہمیشہ تاریخ میں سربلند علم ہے۔ آپ نے اس علم کو آسمان کی چوٹی تک پہنچانا ہے، پاکستان کے اوپر لہرانا ہے، اور آج کی یزیدیت کو کسی جگہ جرأت نہ ہو سر اٹھا سکے حسینیت کے خلاف۔ عزیز من، آج تشیع پاکستان میں کیوں مظلوم ہے؟ اتنے کروڑوں شیعہ پاکستان کے اندر کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے رسوماتی حسینیت پکڑ لی ہے، پیشہ ورانہ حسینیت پکڑ لی ہے، زینبی و شبیری حسینیت کو چھوڑ دیا، وہ حسینیت جو امام خمینی نے اپنائی ہے۔ یہ عہد ہے، دوبارہ عہد کے لیے ایک مرتبہ پھر آپ بلند آواز سے، آج یوم جشن عباس ابو الوفا بھی ہے، آج آپ بلند آواز سے وفا کا بھی عہد کرنا ہے۔ بلند آواز سے دونوں ہاتھ زمین، دونوں ہاتھ آسمان میں فضا میں لہرا کر میں کہوں گا الوفا الوفا، آپ نے کہنا ہے یا عباس یا عباس،
الوفا 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 الوفا. اس عہد کو بھولنا نہیں عزیز من. آج دیکھ لو کس مقدس دن, بیٹھ جائیں تشریف رکھیں, کس مقدس دن عباس ابن علی سے عہد کیا, وفا کی قسم کھا لی, حسین ابن علی سے عہد کر لیا, فاطمہ زہرا کو حاضر کر کے اے بی بی مبارک ہو حسین کی ولادت کی, اے بی بی مبارک ہو حسین کی. لیکن حسین عجیب ہے, ولادت پہ بھی رونا ہوتا ہے. حسین پیدا ہوئے, رسول اللہ کو اطلاع دی گئی, یا رسول اللہ اللہ نے فرزند دیا. رسول اللہ آئے, حسین کو ہاتھوں میں اٹھایا اور رونا شروع کر دیا. بی بی کہتی ہیں بابا جان یہ تو خوشی کا وقت ہے, رو کیوں رہے ہیں؟ کیا فرمایا, ابھی جبریل آئے اور آ کر بتا دیا یا رسول اللہ یہ بیٹا یہ کربلا میں اس شقی امت کے ہاتھوں مارا جائے گا. بی بی رونے لگی, زہرا رونے لگی, علی رونے لگے. حسینیت اس چیز کا نام ہے عزیز من, حرج نہیں. آج جشن حسین ہے, ولادت حسین پہ رسول روئے, ولادت حسین پہ علی روئے, ولادت حسین پر زہرا روئی. کس لیے روئیں؟ اس لیے کہ حسین پالا ہی اس لیے تھا, حسین آیا ہی اس لیے تھا. حسین دین خدا کی کشتی کا, نجات کی کشتی کا نام ہے. حسین اللہ کی راہ کو روشن ور رکھنے والے چراغ کا نام ہے. اس چراغ کی روشنی میں چلنے والے کا نام حسینی ہے. اس علم کے نیچے آنے والے کا نام حسینی ہے. وہ رسوماتی, وہ پیشہ ور حسینی نہیں ہے. عزیز من, انہوں نے اچک لیا حسینیت تجھ سے, تو گھر میں بیٹھا رہا, ہم غافل رہے, ہم مدرسوں میں بیٹھے رہے, ہم کتابوں میں الجھے رہے, ہم اپنی دکانوں دفتروں میں بیٹھے رہے, ہم اپنی کتابوں میں غرق رہے. ہم سے بہت بڑی قیمتی چیز اٹھا کے لے گئے. کون لے گیا؟ پیشہ ور لے گئے, دکاندار لے گئے. کیا اٹھا لیا؟ حسینیت لے کر چلے گئے, حسینیت لے گئے. اے بی بی, اے فاطمہ زہرا آج مبارکباد عرض کرتے ہیں. یا رسول اللہ آج مبارکباد عرض کرتے ہیں. اے امام حسن مجتبی آج مبارکباد عرض کرتے ہیں. اور اے علی مرتضی آج آپ کو مبارکباد عرض کرتے ہیں. تمام ائمہ کو مبارکباد عرض کرتے ہیں. اور اے امام زمان آپ کو مبارکباد عرض کرتے ہیں. کس بات کی؟ حسین کی ولادت کی. اے امام زمان حسین کی ولادت کی بھی اور حسینیت کی میلاد کی بھی. ہم عہد کرتے ہیں کہ اس سرزمین کے اوپر انشاءاللہ ایک دن جشن میلاد حسینیت برپا ہوگا انشاءاللہ. جس طرح آج لبنان کی سرزمین پر حسینیت زندہ ہے, ایران کی سرزمین پر حسینیت زندہ ہے. انشاءاللہ عزیز من, تیرے زور بازو سے, تیرے ان بازوؤں سے اللہ ان بازوؤں کو سالم رکھے انشاءاللہ. ان بازوؤں نے بڑے کام کرنے ہیں, ان بازوؤں نے پرچم اٹھانے ہیں, ان بازوؤں نے بڑی ہمت کرنی ہے. آپ کو علی نے بتایا اللہ سے مانگو قوت بازو, رب قوّ جوارحی علی خدمت دینک. اے پروردگار مجھے قوت عطا فرما. کیا کروں؟ تاکہ تیرے دین کا وہ حصہ جو معطل ہو چکا ہے, جو نافذ نہیں ہے, قوت عطا فرما تاکہ تیری دی ہوئی قوت سے اس دین کو اس سرزمین پر نافذ کر سکوں. یہ علم گاڑ کے اس سرزمین سے اے خدایا پھر اس دنیا سے ہمیں اٹھا لینا. عزیز من, آج سے مسلک حسینیت کو پڑھنا اور سمجھنا ہے. عزیز من, مسلک حسینیت دو منبع کے اندر ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. میں طالب علمی کا جو تجربہ آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں, سب کچھ پڑھا, کتابیں پڑھی, تاریخ پڑھی, مجلسیں سنی, بڑا کچھ سنا, لیکن مسلک حسینیت فقط دو جگہ سمجھ میں آیا. پہلے حضرت روح اللہ کی کلاس میں سمجھ میں آیا, اور جب حضرت روح اللہ سے سمجھ لیا تو پھر علامہ محمد اقبال کو جب پڑھا تو دیکھا جو کچھ حضرت روح اللہ فرماتے ہیں وہی علامہ اقبال بھی فرما رہے ہیں. یہ مسلک حسینیت ہے عزیز من. مسلک حسینیت میں ذلت نہیں, بزدلی نہیں, بے غیرتی نہیں, لا تعلقی نہیں, وقت ضائع کرنا نہیں ہے. یہ مسلک اہل عزم کا مسلک ہے. انشاءاللہ آج یہ عہد پاکستان کی تقدیر بدلنے کا عہد ہے. یہ لبیک پاکستان کی تقدیر بدلنے کا عہد ہے. اے عزیز, واپس جا کے گھر میں کوفیوں کی طرح چپ کر کے گھر میں بیٹھ نہ جانا.
اگلے سال کی انتظار میں نہ رہنا، ورنہ تو رسوماتی ہو جائے گا. سال بھر میدان میں رہنا ہے، یہ عہد کر لیا. خدا انشاءاللہ عباس با وفا کے صدقے ہم سب کو اپنے اس عہد پر قائم و دائم فرمائے انشاءاللہ. اور خدا کی بارگاہ میں دعا ہے، اے پروردگار ان جوانوں کو، ان عزیزوں کو ہمت عطا کر، اتنا زور بازو عطا کر، ان کو اتنی قوت عطا کر، اتنے مضبوط ارادے عطا کر، ان کی ماؤں کو اتنی ہمت عطا کر کہ یا مسلک حسینیت و مکتب حسینیت کو پاکستان میں نافذ کرنے میں کامیاب و کامران ہو جائے انشاءاللہ. آپ حسینیت کی سربلندی کے لیے، وہ یزیدیت کی، آج کی یزیدیت کی سرنگونی کے لیے 3 دفعہ بلند آواز سے حسینی صلوات پڑھیے.